السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے کل ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے پسند کی ہوگی۔ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ بہرحال اب میں آپ کے ساتھ آتی رہوں گی، تو آپ لوگوں نے اس میں کوئی کومنٹس نہیں کیے۔ بہرحال کوشش کریں کہ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں۔ تو میں آج آپ سے بات کروں گی ظہیر اور دعا کے بارے میں۔ ان کے متعلق جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ہائی پروفائل وہ کیس ہے۔ اس کو میرا خیال ہے کہ 3-4 منتھس ہو گئے ہیں، تو وہ کیس ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ تو اس کیس پہ یہ ہے کہ وہ ایک پسند کی شادی ہے۔ وہ ہر ذی عقل جو ہے وہ یہ جانتا ہوگا کہ جب بچی 11 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ بلوغت کی عمر کو آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس کی ہولڈ ہے ان پہ، پیرنٹس کو ان کو کس طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو وہ اس میں پیرنٹس کی تھوڑی غلطی ہے کہ غلطی تو نہیں میں کہوں گی، کیونکہ پیرنٹس تو کوئی بھی غلط نہیں ہوتے ہیں، بس ذرا انہوں نے بچی کو سمجھنے میں کچھ غلط کیا ہے، اور بچی نے یہ اقدام بہت غلط اٹھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظہیر نے بھی یہ بہت غلط کیا ہے۔ تو بہرحال میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گی کہ انہوں نے لو میرج کی ہے تو پیرنٹس کی مرضی کے بغیر اچھا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو مہدی صاحب ہیں، دعا کے جو فادر ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا جب اس کا نکاح نامہ آ گیا اور اس کے بیان آ گئے تو۔ لیکن اگر پھر بھی وہ ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے کہ وہ بچی کو اپنے پاس لانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ پسند کی شادیاں جو ہیں ماں باپ کی مرضی کے بغیر جو ہیں، ان کو وہ کنٹرول کر سکیں اس طرح سے، ان کو اپنا بیانیہ بھی بیان نہیں کرنا آیا، ان کو اپنی جو وہ چاہتے تھے وہ اس کو کھل کے بیان کر نہیں سکے، یا بیان کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ یہ تھا کہ اگر وہ یہ چاہتے کہ چلو جی میں یہ ایکسیپٹ کروں گا، لیکن ابھی میری بچی میرے حوالے کی جائے، اور اس کے 2 سال بعد جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تو پھر ہم ولی کے ساتھ اس کی شادی کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ اپنی ضد پہ آ گیا کہ نہیں، میری بچی کو اغوا ہی کیا گیا ہے، بچی کو اغوا ہی کیا گیا ہے، اور اب میں یہ سچ ثابت کر کے رہوں گا، اس جھوٹ کو سچ ثابت کر کے رہوں گا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک جھوٹ بول لیا جائے تو اس کے پیچھے بہت 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، 100 کے پیچھے 1000 بولنا پڑتا ہے، 1000 کے پیچھے 1,00,000 بولنا پڑتا ہے۔ لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ کو جو ہے وہ ہار ہونی ہی ہوتی ہے، جھوٹ ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یوٹیوبرس جو ہیں وہ کچھ نے مہدی کا ساتھ دیا، کچھ نے دعا کا ساتھ دیا۔ تو بہرحال اس میں ساتھ والی بات نہیں تھی، کچھ یہ دیکھ رہے تھے کہ دعا جو ہے وہ صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ظہیر پھنس رہا ہے۔ تو ظہیر ایک غریب بندہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یتیم تھا، اور اس کی ماں نے بہت محنت مزدوری کر کے ان کو بچوں کو پالا ہے، اور اینڈ پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے ان کو گروہ کہہ کے اور ان کو اس سزائیں جو ہیں وہ دلوانا شروع کر دیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس میں اقرار الحسن ہو یا کوئی بھی یوٹیوبر ہو، تو یہ اس کے ساتھ ان کی ماں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ تو بغیر ثبوت کے ان کو گروہ کہنا، ان کو لڑکیوں کو بیچنے کے ان پہ الزامات لگانا، یہ بالکل غلط ہے۔ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی دعا سے ہوئی ہے، جو اپنے والدین کو چھوڑ گئی، اور غلطی دعا سے ہوئی ہے جس نے جا کے ادھر یہ کہا کہ میرے والد مجھے مار دیں گے اور مجھے نکاح کرنا ہے لازمی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ظہیر کی مدر کی بھی غلطی ہے کہ انہیں فوراً آ جانا چاہیے تھا میڈیا پہ، لیکن کیونکہ وہ بہت بیکورڈ سے لوگ ہیں، ان کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ اگر ہم میڈیا پہ آئیں گے تو ہم سیو ہو جائیں گے۔ انہوں نے سمجھا ہم بھاگ بھاگ کے پولیس سے بچ کے تو سیو ہیں۔ تو بہرحال ان کی ٹیم، جو وکلا ٹیم تھی، انہوں نے بھی جیسے گائیڈ کیا انہوں نے ویسے ہی کیا۔
اب بات یہ ہے کہ مطلب جو میرے بات کرنے کی ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ اس کیس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ اس کیس پہ لگتا جا رہا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب اس کو بچی کو اگر وہ 16 سال کی ہے تو وہ شادی کے قابل ہے، اس کو ظہیر کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ اگر وہ 14 سال کی ہے یا 13 سال کی ہے تو اس کے فادر کے حوالے کیا جائے اور یہ لکھوا لیا جائے کہ بچی کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، بچی چاہتی ہے ظہیر کے ساتھ شادی کرنا تو 2 سال 3 سال بعد آپ اسی کے ساتھ اس کو بھیجیں گے۔ مطلب یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ اس کو دعا کو بھی پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارا پیسہ لگ رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد ان کا جو ہے وہ کیس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں یوٹیوبرز، جو یوٹیوب پہ آ کے اتنی غلط باتیں کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے اگینسٹ تو ہو ہی گئے ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں کہ اقرار الحسن اور زنیرہ ماہم ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ثبوت بھیج رہے ہیں، جو آپس میں کی ہوئی باتیں ہیں پہلے کی وہ نکال کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت غلط بات ہے، یہ بھی بہت غلط بات ہے کہ آپ لوگ ایک سچ کو چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو سچ ہے وہ سچ ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ سچ ہے۔ مطلب وہ لڑکی 11 سال سے لے کے وہ 18 سال تک درمیان میں جس بھی عمر میں ہو، وہ سچ ہے کہ اس نے 3 سال ریلیشن رکھا ظہیر کے ساتھ اور اس کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی۔ تو شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ مطلب یہ بچی بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ میں نے شادی کی ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے بچے، بہت سے ایسے بچے جو بغیر شادی کے بچے پیدا کر کے عیدی ہوم میں ڈال رہے ہیں، بچے پیدا کر کے نالوں میں ڈال رہے ہیں، بچے پیدا کر کے ان کو مار کے پھینک رہے ہیں، بچے پیدا کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ اقدام ہے، اس اقدام کی سپورٹ ہم کریں گے اس حساب سے کہ انہوں نے جائز کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ناجائز ہے کہ اپنے ماں باپ کو دکھی کر کے، اپنے ماں باپ کو بدنام کر کے، اپنے ماں باپ کو مطلب پیچھے چھوڑ کے وہ ایک بندے کے لیے اپنے وہ رشتے چھوڑ دے جو جنہوں نے اس کو یہاں تک کیا، مطلب وہ 14 سال تک یا 11 سال تک اس کو پالا۔ تو یہ اکثر بچے جو ہیں جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے یا ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سمجھیں وہ سائیکی ہوں گے یا پھر ان کے پیچھے کچھ ایسے اقدامات ہوں گے جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ خودکشی اور بھاگنا جو ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہے، لیکن جو یہ کر جاتے ہیں وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس بات کو بھی ختم ہونا چاہیے، یوٹیوبرز کو اتنی غلیظ باتیں جو ہیں وہ یوٹیوب پہ آپ کے نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کے اوپر غلط الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ تو اب اس بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے یہ یوٹیوب جو بنایا ہے میں نے شاید یہ نہ ہی بناتی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی یوٹیوب پہ کبھی آئی ہی نہیں، نہ کبھی سنا، نہ کبھی اس کو دیکھنے کو پسند کرتی تھی، کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا تو مجھے لگا کہ من گھڑت کہانیاں ہی ہیں، مطلب یہ اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ویوز کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اوپر لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے، جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اندر کچھ ہوتا ہے، اس لیے میں اسے بہت فیڈ اپ ہو گئی تھی۔ تو لیکن میں نے یوٹیوب اپنا ہی چینل بنا لیا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ ظہیر اور دعا کا کیس جو تھا یہ میں مطلب شروع سے اس کو دیکھ رہی ہوں۔ تو اس میں نے دیکھا کہ یوٹیوبرز جو بہت زیادہ مطلب جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں، غلیظ قسم کے الفاظ بھی یوز کر رہے ہیں، اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو میں نے خصوصاً میں نے یہ بلال صاحب ہیں کراچی سے، کوٹ رپورٹر، تو ان کی رپورٹنگ بہت زبردست، بہت اچھی ان کی باتیں اور بہت ہی اچھا ان کا بیہیو۔ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یوٹیوب پہ اگر پاکستان میں کوئی بھی کوٹ رپورٹر ہے تو اس میں بلال نمبر 1 پہ ہیں۔ تو میں نے ان سے متاثر ہو کے تو میں نے یہ پھر یوٹیوب بنایا کہ ہاں
آواز اٹھانی چاہیے، جو ٹھیک بات ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور سب غلط نہیں، اس میں بہت سارے اچھے بھی ہیں، جیسے جعفری صاحب ہیں۔ جعفری صاحب بہت اچھے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت انصاف پسند بھی ہیں، مطلب انہوں نے اپنے مسلک کو پیچھے چھوڑا ہے، انہوں نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کیس کو لیا ہوا ہے، اور بغیر انہوں نے کسی مطلب معاوضے کے اس کام کو وہ اللہ کی رضا کے لیے چلا رہے ہیں، اور ان کے ٹھیک ہے بات کرنے کا انداز پنجابی مطلب ان کا وہ ٹچ جو ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ بھی حق پہ ہیں، وہ بھی سچ پہ ہیں۔ زنیرہ ماہم ایک یوٹیوبر ہے، اور وہ اس وقت وہ بھی مطلب جس کام کے لیے ڈٹی ہوئی ہے، اور اس کو شروع سے لے کے اینڈ تک جیسے اس کو کرٹیسائز کیا گیا، جیسے اس کے پیچھے سارا یوٹیوبر فیملی پوری کی پوری اس کے پیچھے لگ گئی کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور وہ اکیلی ایک طرف تھی، تنہا، مطلب یہ 4 سے 5 بندے ہیں جو ایک طرف ہیں۔ اب اس فیصلے کا جو اس کیس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ بے شک مہدی کاظمی کے حق میں چلا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ سیاسی لیڈرز ہیں، اس کے ساتھ حکومت ہے، اس کے ساتھ مطلب بہت مطلب یہ جو ہے ملے ہوئے ہیں مسلک کے حساب سے، سارے لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، تو وہ جیت بھی جائے نا تو اس کو جیت نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک غلط کام کو آپ غلط ہی ثابت کر دو تو اس کو جیت نہیں کہیں گے۔ وہ اینڈ آج آپ زنیرہ کو ہرا دیں گے، آج آپ بلال کو ہرا دیں گے، آج آپ اے ڈی ملک کو ہرا دیں گے، آج آپ میاں صاحب کو ہرا دیں گے، آج آپ جعفری صاحب کو ہرا دیں گے، لیکن یہ ایک دن ہار انہی کی ہونی ہے۔ اور اس سارے کیس میں نے یہ دیکھا ہے، اس سارے کیس میں اگر مہدی صاحب یہ بات سن رہے ہوں اور میری ویڈیو ان تک پہنچ جائے تو اس سارے کیس میں سارے کا سارا نقصان مہدی صاحب کا اپنا ہو رہا ہے۔ ایک طرف ان کا اپنی ضلالت، ایک طرف ان کی بیٹی کی ضلالت، ایک طرف ان کی بیٹی کا، اگر ان کی بیٹی ان کے پاس چلی بھی جاتی ہے تب بھی مہدی صاحب کا اپنا نقصان اور ان کی بیٹی کا نقصان ہے۔ اگر وہ ظہیر کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے تو مہدی صاحب نے اس بچی کو سڑک پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، مطلب اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں بچی، اور بچہ جو پہلے آلریڈی اسٹوڈنٹ تھا، مطلب اگر وہ کہہ بھی رہا ہے کہ وہ 70-80 کما رہا ہے تو ہم ماننے پہ نہیں آئیں گے، وہ میڈیوکر بھی نہیں ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، اور وہ بچہ محنت مزدوری کر کے جو بھی لاتا ہوگا تو وہ ایک گھر چلانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ تو اس کے پاس پلاٹ بنا ہوا تھا، ایک اس کا یہ بہت اچھا سٹیپ تھا کہ اس کے پاس پلاٹ بنا ہوا تھا، آئندہ زندگی میں اس پہ مکان بنا کے تو وہ کم بھی کماتا نا تو گھر کا گزارا چل سکتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب اس بیچارے کے اوپر بہت بوجھ آ گیا، بہت زیادہ، وہ بیچارہ مطلب پیچھے کو ہو گیا ہے اپنی فائنینشلی حساب کے مطابق، تو اس میں اس کا کچھ نہیں گیا ہے۔ اگر وہ دعا اس کے ساتھ نہیں بھی جاتی تب بھی اس کی بد دعا جو ہے وہ مہدی کاظمی پہ ہے، اگر اس کے ساتھ چلی بھی جاتی ہے تب بھی مہدی کاظمی کا بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو نہ یوٹیوبرز کا، نہ وکلا کا، نہ حکومت کا، کسی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، اس میں سراسر مہدی کاظمی دونوں طرف نقصان میں ہیں۔ تو ان کو اپنا سافٹ کارنر رکھنا چاہیے۔ میں نے ان کو میسیجز کیے بھی تھے ان کے وہ اس پہ یوٹیوب جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں پہ ان کو میسیجز کیے بھی تھے کہ آپ اپنا فیصلہ خود کریں، مطلب آپ اپنا فیصلہ خود کریں، یا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کریں، اگر نہیں تو وہ دعا کو بھی ساتھ ملا کے کریں، تینوں ماں، بیٹی اور باپ بیٹھیں اور اس چیز کو بہادری سے فیس کریں اور اچھا فیصلہ کریں۔ تو مہدی صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کو ختم ہونے دیں اور وکلا کو سلام پیش کر دیں، ان کو السلام علیکم لے کے سائڈ پہ کریں اور آپ اپنا فیصلہ خود کریں، اس کیس کو ختم کریں۔ اپنی بیٹی کو آپ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، ظہیر کو معاف کریں اور اسے کہیں وہ اپنے گھر چلا جائے، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں اگر وہ مانتی ہے تو، اگر وہ نہیں مانتی اس کو ظہیر کے ساتھ بھیجیں اور پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے ظہیر ایک اچھا بچہ ہے
अच्छा लड़का है। ये कदम अगर दुआ ने कम उम्री में उठाया है तो उसकी भी उम्र जो है 21 साल, लड़कों की कुछ भी उम्र नहीं होती। और अगर वो 3 साल से उसके साथ राब्ते में था तो वो 17 साल की उम्र में था। तो दोनों बच्चों का कसूर नहीं है, दोनों बच्चों ने ये एक जोश में कदम उठा लिया है। तो अब अगर उनको अच्छी खासी होश दिलवा दी है, मेरा ख़्याल है बड़े बड़े भी इसमें जो है वो हार जाते हैं, लेकिन दोनों बच्चे स्टैंड हैं। तो समझ लें कि इसको आपको वाइंड अप करना पड़ेगा आज भी और 10 महीने बाद भी। जब आपकी बेटी अगर ज़हीर के साथ जाती है तो वो सड़क पे खड़ी हो के तो कशकोल लेके मांगेगी, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए अपनी बेटी को आप थोड़ी अकल कर लें, आप थोड़ी समझ कर लें। मानते हैं कि माँ बाप जो हैं वो कभी भी बच्चों से नफ़रत नहीं करते, कभी भी बच्चों पे जुल्म नहीं करते, लेकिन अब जो जुल्म हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। तो आप कोशिश करें कि अपनी बेटी से मिलें और वो जो चाहती है वो कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।